أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے کہ کون تمہاری حفاظت کرتا ہے، کر سکتا ہے؟ من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کون تمہاری حفاظت کر سکتا ہے رات میں یا دن میں رحمان سے؟ بل ہم عن ذکر ربهم معرضون، بلکہ وہ اپنے رب کی نصیحت سے یا دہانی سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا، کیا ان کے کچھ معبود ہیں جو ہم سے ان کو بچا لیں گے؟ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون، وہ خود اپنی تو مدد کر نہیں سکتے اور وہ نہ ہمارے مقابلے میں مدد پا سکتے ہیں، نہ ان کی کہیں سے کوئی مدد کی جائے گی۔ بل متعنا هؤلاء وآباؤهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو نعمتیں عطا کی، آرام و سہولت عطا کیا، آسائش زندگی عطا کی، یعنی نعمتوں میں کھیلتے مدت گزر گئی، تو یہ اللہ نے ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر یہ احسان کیا تھا۔ حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ احسان کرنے والے اپنے منعم
کے احسان کو سمجھتے اور اس کی قدر کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے، بلکہ انہوں نے اس کی جگہ کیا کیا؟ ناشکری کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا سے بہرہ مند کیا، ان کے لیے سامان زندگی ان کو عطا کیا، یہاں تک کہ اسی حال میں ان پر ایک طویل مدت گزر گئی۔ افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقص من أطرافها فهم الغالبون، تو کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ افلا يرون، کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ أنا نأتي الأرض، کہ ہم زمین کو ننقص من أطرافها گھٹاتے چلے جا رہے ہیں اس کے کناروں سے، یعنی ان کا دائرہ انہی پر کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ افہم الغالبون، تو کیا وہ لوگ غالب آ جائیں گے؟ یعنی یہ جو حق و باطل کی کشمکش ہے، اس میں لوگ غالب آ جائیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ غالب آنے والے نہیں ہیں۔ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اے محمد آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف تم کو وحی کے ذریعے سے ڈرانے والا ہوں، میں تو تم کو وحی کے ذریعے ڈرا رہا ہوں، اور جب ڈرایا جاتا ہے تو بہرے لوگ پکار نہیں سنتے۔ ولا يسمع صم الدعاء، صم بہرے نہیں سنتے دعا کو، پکارنے کو، اذا ما ينذرون، اس وقت جب ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر آپ کے رب کا ذرا سا عذاب کا جھونکا بھی ان کو چھونے لگے تو یہ پکار اٹھیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری شامت، لَيَقُولُنَّ، یہ کہیں گے ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری شامت، اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، یقیناً ہم ہی ظالم تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم انصاف کی میزان قائم کریں گے لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم انصاف کی میزان قائم کریں گے تو کسی نفس پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فلا تظلم نفس شیئا، کسی جان پر ذرہ برابر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور اگر کوئی اچھا برا عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا، وَإِن كَانَ، اور اگر عمل رائے کے دانے کے برابر ہوگا، وہ اچھا ہو یا برا، اتینا بہا، تو ہم اس کو لا حاضر کریں گے، ہم اس کو لے کر آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 سے آیت نمبر 47 تک آج میں نے اس کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے، اور جو ہمارا طریقہ ہے تفسیر کا کہ پہلے تلاوت پھر ترجمہ اور پھر اس کے جو اس میں مشکل الفاظ ہیں جن کی معانی کی ضرورت ہے بتانے کی، وہ معانی، اور پھر مختصر اس کی تفسیر، اس سے ہونے والے فوائد اور ہماری زندگی پر اس کے اثرات، یہ سب چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ عزیز طالبات، اس میں فرمایا گیا پہلا لفظ ہے قل من یکلؤکم کلأ، یکلؤ کلاءۃ، کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنا اور اس کو باقی رکھنا، اس میں نگہبانی کرنا، پہرا دینا، یہ معنی بھی ہوتے ہیں۔
تو ان سے کہیے کہ کون تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، کون تمہارا پہرا دے سکتا ہے، کون تمہیں نگہبانی کرے گا تمہاری رات اور دن میں رحمان سے، یعنی رحمان کا جب عذاب آئے گا۔ امر من امر الرحمن یا عذاب الرحمن۔ ام لہم بل ہم عن ذکر ربہم معرضون۔ اور دیکھیے جو لفظ پہلے گزر گیا ہوتا ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس لفظ کو دہرایا نہ جائے، اور اس لیے کہ الفاظ پہلے سے جب آ جاتا ہے تو وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے جو لفظ جس کی تشریح گزر گئی ہوتی ہے، اس لیے آپ تفسیر کو بہت پابندی سے پڑھیں، اور جو یاد کرنے کی چیز ہے لفظوں کی تحقیق اس کو یاد بھی کریں، تاکہ کام آپ کے لیے بھی آسان ہو، ہمارے لیے بھی آسان ہو۔ تو جو لفظ گزر جائے اور جس کی تشریح گزر جائے اس کو کی ہم بہت زیادہ تشریح بار بار نہیں کریں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو آپ معلوم ضرور کر سکتی ہیں۔ ام لہم آلہہ تمنعہم من دوننا۔ آلہہ الہ کی جمع ہے، منع یمنع کے معنی روکنے کے ہوتے ہیں، حفاظت کے ہوتے ہیں، دور کرنے کے ہوتے ہیں۔ لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا۔ متع یمتع تمتیع کے معنی ہوتے ہیں دنیاوی مال و متاع سے بہرہ مند کرنا، عطا کرنا، یعنی ساز و سامان دینا، دنیاوی زندگی کے اسباب فراہم کرنا۔ طال یطول لمبا ہونا، طویل ہونا۔ افلا يرون انا نأتی الارض ننقص من اطرافها۔ نقص ینقص کم کرنا، طرف اطراف کنارے۔ افہم الغالبون غالبانہ۔ قل انما انذرکم بالوحی۔ انذر ینذر، انذار کے معنی ہوتے ہیں ڈرانا، اور یہ ڈرانا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو شیر سے، کسی کو سانپ سے، بچھو سے، موذی جانور سے، یا کسی اور موذی اور نقصان دینے والی چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ پہلو نہیں ہوتا ہے۔ اس ڈرانے میں، انذار کے اندر، انذار میں کسی کے مستقبل کو سامنے رکھ کر محبت سے، شفقت سے اسے آگاہ کرنا انجام سے۔ اس میں محبت کا پہلو ہوتا ہے، ہمدردی کا پہلو ہوتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اس کے مستقبل کے لیے اسے آگاہ کرتی ہے، بتاتی ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارا انجام خراب ہوگا، تم اگر اس روش کو اختیار کرو گے، اس راہ پہ چلو گے، ان لوگوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تو محبت سے، اعلیٰ درجے کی شفقت سے ماں جس طرح اپنے بچے کو اس کے مستقبل کی فکر کرتے ہوئے ڈراتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ممتا ایک نبی کی اپنی امت کے لیے ہوتی ہے۔ نبی کا تعلق اپنی امت سے جس طرح ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ لگاؤ ایک نبی کو اپنی امت سے ہوتا ہے، اپنے لوگوں سے ہوتا ہے، اور ان کی فکر سے ہوتا ہے۔ تو انذار یعنی آخرت میں تم برباد ہو جاؤ گے، تم ہلاکت تمہارا مقدر ہو جائے گی، اس سے آگاہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں سامنے والے کو کسی توہین نہیں ہوتی ہے، بہت سخت لہجہ نہیں ہوتا ہے، اور الفاظ بھی بھاری بھرکم نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ انذار ڈرانا محبت، شفقت، ہمدردی، رحم دلی اور بہت نرمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ عام طور پہ ہم جب کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں اور اس کو ڈراتے ہیں تو ہمارا انداز وہ نہیں ہوتا جو انبیاء کا ہوتا ہے۔ انبیاء اپنی امت سے پیار کرتے ہیں، ان کا لگاؤ ہوتا ہے، ان کی آخرت کی فکر کرتے ہیں، جہنم سے بچانے کے لیے ان کوشاں رہتے ہیں اور تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، اور ان سے محبت سے ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ تو یہاں انذرکم بالوحی، وحی کے ذریعے سے میں تم کو ڈرانے والا ہوں۔ ولا يسمع صم الدعاء۔ صم بہرے کو کہتے ہیں، اصم اس کی جمع ہے، صمن بہرے، دعا پکار
دعا کے بھی کئی معنی ہوتے ہیں، دعا کے معنی بلانے کے بھی ہوتے ہیں، دعا کے معنی پکارنے کے بھی ہوتے ہیں، دعا کے معنی دعا کرنے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پکارنا یعنی یہ جو نبی ان کو آخرت کی کامیابی کے لیے پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، یہ بہرے ہیں، نہیں سنیں گے۔ اذا ما ينذرون، جب ان کو ڈرایا جائے گا۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، مَسَّ چھونا، نفحہ، یہ نفح ینفح باب فتحہ سے اس کے معنی ہوتا ہے ہوا چلنا، اور نفحۃ ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس کو کہا جاتا ہے۔ یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ ونضع الوضع، یضع کے بہت سے معنی آتے ہیں، یہاں جو ہے معنی وضع نیچے رکھنا، یعنی وضع المیزان، وضع المیزان، میزان کو نیچے رکھنے کا مطلب قائم کرنا، یعنی ہم میزان عدل قائم کریں گے۔ تو وضع کے معنی گرانے کے بھی ہوتے ہیں، وضع کے معنی بوجھ نیچے رکھنے کے بھی ہوتے ہیں، وضع کے معنی جو عورت بچہ جنتی ہے وضع حمل اس کو بھی کہتے ہیں، اور وضع کے معنی خلقہ کے بھی ہوتے ہیں، تخلیق کرنا ہوتا ہے۔ تو بہت سے معنی اس لفظ وضع کے ہوتے ہیں، اسی کا جمع متکلم کا صیغہ ہے نضع، وضع یضع سے نضع، ہم قائم کریں گے، یہ معنی یہاں پر ہے۔ الموازین القسط، قسط انصاف، عدل و انصاف، میزان کی جمع ہے موازین، ہم عدل و انصاف والی میزان قائم کریں گے قیامت کے دن، تو کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ لَحَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، مثقال، مثقال اس کی جمع مثاقیل آتی ہے، ہم وزن، یعنی وزن میں کوئی چیز برابر ہو تو اس کو مثقال کہا جاتا ہے۔ پھر لفظ حبۃ، حبہ، حبہ دانے کو کہتے ہیں، گندم، جو وغیرہ اناج کے دانے کو حب یا حبۃ کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے حبوب، یہاں دانہ مراد ہے۔ خردل رائی کو کہتے ہیں، تو رائی کے دانے کے برابر۔ عطا کے معنی ہوتے ہیں آنا، لیکن جب وہ با کے صلے کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لے کر آنا۔ تو اتینا بہا، تو ہم اس رائے کے دانے کے برابر نیکی کو لے کر آئیں گے یا برائی کو لے کر آئیں گے، یعنی حاضر کریں گے، ان کو دکھائیں گے۔ کفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ ان مشرکین اور باطل پرست لوگوں سے آپ کہیے، ان تک یہ حقیقت پہنچا دیجئے کہ رات میں یا دن میں اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو تمہارے جو معبودان باطل ہیں ان میں سے کوئی ہے جو تم کو اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت، اللہ کے عذاب و عتاب سے بچا سکتا ہے؟ اللہ نے ان سے سوال کیا کہ رحمان کے عذاب سے، رحمان کی پکڑ سے رات اور دن میں کسی بھی وقت آ سکتا ہے، تو کیا وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا جس کو جو تمہیں اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ تو یہاں وہی کلا یکلو استعمال ہے، پہرا دینا، حفاظت کرنا۔ تو من الرحمن سے مراد من امر الرحمن یا من عذاب الرحمن۔ تو پچھلی آیت میں، ابھی اس سے پچھلی آیت، آیت نمبر 41 جو تھی، اس میں رسولوں کا مذاق اڑانے والی گزشتہ قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے گھیر لینے کا ذکر تھا۔ اس آیت میں جو موجود کفار ہیں ان سے خطاب کیا گیا ہے کہ وہ کون ہے جو رات یا دن یا کسی وقت آنے والے رحمان کے عذاب سے، یعنی دن کے کسی بھی وقت آ سکتا ہے، وہ عذاب سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہاں ان سے ایک سوال کیا جا رہا ہے، اور در حقیقت یہ کہ سوال کفار کو لاجواب کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اگر وہ اس کا جواب دیں تو انہیں ماننا پڑے گا کہ رات دن پیش آنے والی بے شمار آفات و مصائب سے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی ان کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ ان کو بچا سکتا ہے، اس لیے وہ اس سوال کا جواب ہی نہیں دیں گے۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ وہ ایسا جواب دینے سے گریز کریں گے جس میں ان کے رب کا ذکر آئے، بلکہ انہوں نے اپنے رب کے ذکر یعنی یاد نصیحت سے منہ موڑ رکھا ہے۔ وہ اس کے عذاب سے کیا ڈریں گے؟ دیکھیں یہاں بڑی قیمتی بات
تفسیر زمخشری میں علامہ زمخشری تفسیر کے اندر جو ان کی تفسیر ہے کشاف، علامہ زمخشری کی کتاب ہے تفسیر کی، عربی میں بہت شاندار وہ تفسیر ہے ان کی، اور علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر میں اس کا ذکر کیا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ بہت ہی اچھا شعر ہے یہ، یعنی قرآن کریم کا تعلق جب ڈائریکٹ نہ ہو اور اس کا اثر دل پر نہ ہو تو آدمی دنیا کی چاہے جتنی تفاسیر کا مطالعہ کر لے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی قرآن کا اثر اگر اس کے دل پر نہیں ہو رہا ہے، دل اس سے متاثر نہیں ہو رہا ہے، اس کی حالت تبدیل نہیں ہو رہی ہے، اس کی صورتحال بدل نہیں رہی ہے، اس کے اخلاق و کردار میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، حالانکہ قرآن پڑھ رہا ہے، تفسیریں پڑھ رہا ہے، بے شمار کتابیں پڑھ رہا ہے قرآن سے متعلق، لیکن زندگی تبدیل نہیں ہو رہی ہے، تو مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، اس کی زندگی اللہ کے یہاں کامیابی کی زندگی کہلانے والی نہیں ہے۔ تو میں انہی کی تفسیر کا کشاف کا حوالہ دے رہا تھا آپ کو، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر، یاد یا نصیحت سے منہ موڑے رکھا ہے انہوں نے، وہ اس کے عذاب سے کیا ڈریں گے؟ جب ذکر ہی سے منہ موڑ رکھا ہے تو عذاب سے وہ کیا ڈریں گے؟ عذاب کی کیا پرواہ ہے ان کو؟ وہ تو اس کے ذکر بھی سننا نہیں چاہتے، اپنے ہی رب کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، تو کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ کسی کا نقصان نہیں کر رہے سوائے اپنی ہلاکت و بربادی کے۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے کفار مکہ نے کچھ جمادات، نباتات، حیوانات اور جنات میں سے انسان اور فرشتوں میں سے معبود بنا رکھے ہیں، وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے مملوک ہیں، اللہ کے محکوم اور بندے ہیں، ان میں اتنی سخت کہاں کہ اللہ سے بچا سکیں؟ وہ تو اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ وہ تم کو مہلت پر مہلت دیے جا رہا ہے اور سنبھلنے، سدھرنے اور توبہ استغفار کے مواقع فراہم کر رہا ہے، اور اس نے تمہاری ہدایت کا آخری اور مکمل ذریعہ بھی فراہم کر دیا، مگر تمہارا حال عجیب ہے کہ اپنے رب کی یاد دہانی سے، نصیحت سے، عبرت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہو۔ اس نے اپنا آخری نبی بھیجا ہے، اپنی آخری کتاب اتاری ہے، مگر تم اعراض کیے جا رہے ہو۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اپنے رب کو یاد کیوں نہیں کرتے تم؟ اس کی صفات کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اس کی رحمتوں کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ اس کی نعمتیں بے شمار تمہارے اوپر ہیں، اس کی عنایتیں ہیں، تم اس کے احسان فراموش کیسے بن سکتے ہو؟ اس کے شکر گزار بندے بن کر رہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ کے علاوہ کچھ معبود ہیں ان کے؟ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، ہمارے علاوہ کیا ان کے کچھ معبود ہیں جو ان مجرموں کو اللہ سے بچا سکیں گے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی تو مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ لا یستطیعون، یہ معبود تو ایسے ہیں کہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، دوسروں کی کیا مدد کریں گے؟ وہ اللہ سے بھی کوئی مدد نہیں حاصل کر سکیں گے، ولا ہم منا یصحبون، اور ہماری جانب سے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ صاحبہ ایسا وہ کمانے ساتھ ہونا مجہول کا سیکھا ہے، یصحبون، نہ ان کا ساتھ دیا جائے گا، یعنی کوئی ہماری طرف سے بھی ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہوگی، کسی ذریعے سے بھی ان کا کوئی تعاون ان کو نہیں مل سکے گا۔ اس لیے سیدھا طریقہ یہی ہے کہ محمد اور قرآن مجید پر ایمان لا کر اللہ کے وفادار اور فرمانبردار بن جاؤ، تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ سکو اور جنت کی نعمتوں سے ہمکنار ہو سکو۔ ابھی وقت ہے۔ آگے یہاں بل متعنا ہؤلاء سے ان کی بہرا روی کا اصل راز اور اصل کیوں وہ بہرا روی کا شکار ہیں، کیوں وہ دعوت حق سے منہ موڑ رہے ہیں، اس کو بتایا جا رہا ہے۔ ان کی اصل دکھتی رگ پر اللہ تعالیٰ ہاتھ رکھ رہا ہے کہ ان کی جو یہ بہرا روی ہے اور کفر و شرک میں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کا اصل سبب کیا ہے؟
یہ ہے جو یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ ان کے اصل سبب اور اعراض سے یہاں اللہ نے پردہ اٹھایا ہے کہ ایک طویل مدت تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل سخت اور سیاہ ہو چکے ہیں، اور یہ سمجھنے لگے ہیں کہ عزت و اقتدار جو ان کو حاصل ہوا ہے، ان کے آباء و اجداد کا ورثہ ہے، یہ اس کے موروثی حقدار ہیں، اسی میں وہ پیدا ہوئے ہیں، اسی میں عیش کریں گے، اور اسی وارث کے اور اسی کے وارث ان کے خلاف ہوں گے جو بعد والے آئیں گے۔ تو وہ اسی ذوم میں اور اسی کبر اور غرور میں مبتلا ہیں کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا یا ہمارے عمل سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ عیش و عشرت کے سامان کیوں دیتا؟ تو دعوت حق پر کان نہ دھرنے کی ایک بڑی وجہ ان کی یہ تھی، اور یہ واقعی ہمیشہ سے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بے شمار اور نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور آدمی عیش و عشرت اور لطف اور راحت میں رنگ ریلیوں میں ایسا مگن ہوتا ہے کہ جس نے نعمتوں سے نوازا ہے اسی کو بھول جاتا ہے، اور اس کا احسان تسلیم کرنے کے بجائے دنیا اور اسباب دنیا میں لگا رہتا ہے، عزت و شہرت کو اپنا ذاتی حق تصور کرنے لگتا ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اگر ہمارا رویہ، ہمارا نقطہ نظر، ہماری زندگی کا زاویہ غلط ہوتا، حق پر نہ ہوتا، تو خدا ہمیں ایسے کیسے نواز سکتا تھا، یہ وہ سمجھتے رہتے ہیں۔ تو بل متعنا هؤلاء وآباءهم، کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو بے شمار چیزوں سے نوازا ہے، تو یہ ایک طویل مدت تک خدا کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے چلے آ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ناشکرے ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور یہ اب سنبھلنے والے نہیں ہیں۔ افلا یرون، آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہے کہ جن پر دولت زیادہ ہو جاتی ہے وہ عیاش ہو جاتے ہیں کچھ اللہ کے بندے جو شکر گزار ہوتے ہیں، اور اللہ نے جہاں کہا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، ناجائز کاموں سے بچتے ہیں، ناشکری سے بچتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گی کہ زیادہ تر لوگ جو بے راروی کا شکار ہوتے ہیں، اعتراضات زیادہ کرتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں، جو عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، وہی طرح طرح کے اعتراض، کسی کی کوئی عمل بتاؤ تو اس کو اپنے اوپر پابندی مانتے ہیں اور سختی مانتے ہیں، اور بہت سے اعمال نہیں کرتے، اس لیے کوئی سمجھتے ہیں ہمارے پاس تو سب چیزیں، ہمیں کیا کمی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سب چھوڑ کر جانا ہے، کتنے دن تک آدمی ان میں رہے گا، اور ایک ایک چیز کا اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ یہ نعمت جو اللہ نے دی تھی اس کو ہم نے تو جہاں استعمال کرنا تھا وہاں استعمال ہی نہیں کیا، پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها فهم الغالبون، تو کیا یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کی زمین کو روز بروز اس کے کناروں سے کیا کر رہے ہیں، گھٹاتے چلے جا رہے ہیں ان کی زمین کو، اور یہاں مراد زمین سے سرزمین مکہ، کہ دھیرے دھیرے ہم کیا ان پر تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے لوگ گھٹتے چلے جا رہے ہیں، اہل اسلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اسلام کا اور حق کا زور روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کفر و شرک کا دائرہ سکڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہاں یہ مخالفین اور دشمنان حق دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے برابر گھٹا رہے ہیں، یعنی کفر و شرک کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، اور اہل باطل کا اقتدار گھٹ رہا ہے، اور حق برابر فروغ پا رہا ہے۔ تو کیا یہ لوگ جو باطل پرست ہیں، پرانی جاہلیت کو قائم اور برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ غالب آ کر رہیں گے؟ افہم الغالبون، کیا یہ غالب آئیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں، حق ہی غالب ہو کر رہے گا۔ اور چنانچہ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ اہل باطل غالب نہیں رہے، بلکہ انہیں مغلوب اور محکوم ہونا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں پورا عرب فتح ہو گیا، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بہت سی آس پاس کے علاقے
اسلام کی آگوش میں آتے چلے گئے، تو کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ ان کا دائرہ سمٹ رہا ہے؟ قل انما انذرکم بالوحی ولا يسمع صم الدعاء اذا ما ينذرون۔ فرمایا کہ جو لوگ تم سے کسی نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں، کہ عذاب کی کوئی نشانی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو کسی اس طرح کی نشانی کے بجائے صرف وحی کے ذریعے متنبع کر رہا ہوں۔ یعنی میرا کام عذاب لانا نہیں ہے، عذاب سے ڈرانا ہے۔ عذاب لانا اللہ کا کام ہے، عذاب بھیجنا، آفت بھیجنا کسی پر، یہ سب اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام ہے تمہیں تمہارے انجام سے باخبر کر دینا، تمہارے اعمال کی شامت تم کو بتا دینا، تم جو کر رہے ہو اس سے تمہیں واقف کرا دینا۔ وحی کے ذریعے سے تمہیں میں باخبر کر رہا ہوں، میری یہ ڈیوٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ تو اے نبی ان سے کہہ دیجیے آپ کہ میں تم کو جو متنبع کر رہا ہوں، خوف خدا اور خیال آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں، اور تمہیں خدا کی بے وفائی اور نافرمانی سے ڈرا رہا ہوں، غلط فکری اور غلط عملی پر ٹوک رہا ہوں، اور اسی طرح منکرات سے تمہیں باز رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کفر و شرک کے برے نتائج سے آگاہ کر کے جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ سب از خود نہیں ہے، اپنی طرف سے نہیں ہے، میں تمہیں اللہ کی وحی، اللہ کے اشارے پر، اس کی بنیاد پر کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں ہے، ایک لفظ بھی میرا نہیں ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو اللہ مجھے جس ڈیوٹی پر اس نے مجھے مامور کیا ہے، جس مشن پر اس نے مجھے لگایا ہے، اس وحی کے ذریعے سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں اس انجام سے باخبر کرتا ہوں۔ وَلَا يَسْمَعُ صُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ۔ اور یہاں ایک نبی کو اس تسلی دی جا رہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اگر یہ لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے ہیں، یا آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، یا آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، تو یہ ان کی اپنی محرومی ہے، یہ عقل و دل کے بہرے ہیں، اور جو بہرے ہوتے ہیں وہ جب کسی خطرے سے آگاہ کیے جاتے ہیں تو داعی کی پکار کو نہیں سنا کرتے، یہاں تک کہ وہ اس گہرے غار میں گر پڑتے ہیں جس سے انہیں آگاہ کیا جا رہا ہے، جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی، یہ حقیقت آپ اپنے پیش نظر رکھیں، اور ہر داعی اور مبلغ کو یہ حقیقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ جو بہرے ہوتے ہیں، جو کان رکھتے ہوئے تعصبات اور جہالت اور نفسانیت اور خواہشات اور شیطان کی اتباع کرتے ہیں، وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتے ہیں، وہ دعوت حق کی صدا سنتے ہی نہیں ہیں، وہ آواز حق کے لیے بہرے ہو جاتے ہیں، وہ سچائی کی پکار پر لبیک ہرگز نہیں کہتے۔ جب ان کو خدا کی بے وفائی سے، خدا کی نافرمانی سے اور خدا کے اسے معصیت کے بھیانک انجام سے بچایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، تو وہ بہرے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے دل اور ذہن و دماغ کے کانوں میں روئی ٹھوس لیتے ہیں، وہ ذرا اثر نہیں لیتے۔ اس لیے تم اپنی کوشش جاری رکھو تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے، شہادت حق کا کام پورا ہو جائے، اور یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں تو یہ ان کی اپنی بدعمالیوں کی شامت ہے، خود یہ بھگتیں گے۔ اگر یہ آج تمہاری اس پکار کو، اس پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، تو یہ دیکھیں گے کہ وہ دن آئے گا جب عذاب کا ایک جھونکا بھی ان کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو عذاب مانگ رہے ہیں کہ اگر وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہ اگر ان کو تمہارے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا بھی چھو جائے، ٹچ ہو جائے انہیں، تو ان کی چیخیں نکل جائیں گے، یہ پکار اٹھیں گے کہ ہائے افسوس، ہم ہی ظالم تھے، ہم کیوں یہ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو دراصل بات یہ کہ یہ ان کو اللہ کے عذاب کی شدت اور سختی، تیزی، شدید بھیانک اور اس تباہ کن ہونے کا اندازہ نہیں ہے، یہ اس عذاب کو دنیا کی سزاؤں کی طرح
کوئی سزا سمجھ رہے ہیں اور سوچتے ہوں گے کہ دیکھا جائے گا، سہ لیں گے، لیکن صحیح بات یہ ہے اور صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ کا عذاب اس قدر سخت، شدید اور بھیانک ہوگا کہ اس کی ذرا سی ہوا بھی اگر لگ جائے گی تو یہ لوگ فوراً اقبال جرم کر لیں گے، فوراً کہنے لگیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری شامت، ہم واقعی ظالم تھے۔ تو اس عذاب کا جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس کا ہلکا سا جھونکا بھی ان کو لگ جائے گا تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ان کو معلوم نہیں ہے دنیا کی سزا کی طرح وہ سزا نہیں ہوگی، دنیا کے پکڑ کی طرح، دنیا کی جو گرفت ہوتی ہے، دنیا میں جو سزائیں ملتی ہیں اس طرح کا اللہ کا عذاب نہیں ہوگا، اس کا تو ہلکا سا جھونکا بھی ان کو جھلسا کے اور ختم کر کے رکھ دے گا۔ یہ آج تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ اور بڑے کبر والے اور اس انداز میں عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، گویا کہ یہ انہوں نے تو اسلحے تیار کر رکھے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اس وقت ایسے بول رہے ہیں اور عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں اور نبی سے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ عذاب کا وعدہ کب سچ ہوگا اگر تم سچے ہو۔ لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ عذاب جب آئے گا تو ذرا سا جھونکا بھی ان کو چھو گیا تو ان کے سارے جو یہ مطالبے ہیں اور سب کے سب منہ کے بل آ کر گریں گے، سارے جسم کے بل نکال کے رکھ دے گا وہ اللہ کے عذاب کا ہلکا سا جھونکا ان کے۔ اور آگے فرمایا کہ ہم قیامت میں ایک میزان عدل و انصاف کی میزان قائم کریں گے اور کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی وہاں پر، یعنی جس نے جو کیا ہے وہ اس کو ملے گا، وہاں کوئی کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازویں نصب کریں گے، قائم کریں گے، ایسی قدرتی ترازویں جن میں انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کے اندر جذبات اور احساسات کو ناپا جا سکے گا، نیتوں کو ناپا جا سکے گا، ایسی ترازویں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قائم کریں گے۔ ان میں نیک اعمال بد اعمال کو تولا جائے گا اور جن کے نیک اعمال ہوں گے وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور جو بد اعمال کرنے والے ہوں گے وہ وہاں ثابت ہو جائیں گے کون اعمال نیک کرنے والا تھا اور کون اعمال بد کرنے والا تھا۔ ان ترازوؤں میں سب کے اعمال کیے جائیں گے اور کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی عمل خیر کا ہے یا کوئی عمل شر کا ہے تو ذرا سا بھی ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے کر آئے گا، رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی نکال لائے گا اور ترازو میں لا کر رکھ دے گا۔ اتینا بہا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بہا، معمولی سا عمل بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن پیش کر کے دکھا دے گا، دیکھو یہ تم نے غلط کام کیا تھا اور یہ تم نے صحیح کام کیا تھا، اور بالکل انصاف کے ساتھ کسی پر کوئی زیادتی اور ظلم وہاں نہیں ہوگا۔ تو اب یہ سوال رہا کہ اتنے لوگ ہوں گے، سب کے نامہ اعمال کیسے ہوں، تولے جائیں گے، کس طرح ہوگا؟ تو وہ بھی ذہن سے دور کرنے کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، کہ بے شمار انسانوں کا حساب لیا جائے گا، اور کون لے گا اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ہم لیں گے حساب۔ یعنی اس کام میں کسی کی مدد اور تعاون کی ضرورت نہیں ہے، ہم تنہا اس کام کو انجام دیں گے۔ اگر کسی نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ساری خدائی کا یہ حساب کتاب ہم کس طرح کر سکیں گے تو یہ اس کا مغالطہ ہے، یہ وہ غلط سوچ رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس وہم میں مبتلا ہے کہ اللہ کس طرح سے اس کو کرے گا تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ زمین آسمان میں جو بھی ہو رہا ہے سب کو جانتا ہے، اور تمام انسانوں کے اعمال ان کے سامنے رکھ دے گا اور وہ خود اپنے اعمال کو دیکھیں گے۔ اس کے قرآن میں سورہ کہف کے اندر ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، لوگوں نے جو کچھ کیا ہوگا وہ اس کو اپنے سامنے دیکھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ تو یہ آیت نمبر 47 تک آج ہم پہنچے ہیں، اور ان آیتوں پر آپ مزید غور کرتی چلی جائیں گی تو بے شمار باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ پہلی آیت ہم نے پڑھنا شروع کی تھی قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ سے،
کہ اگر اللہ رات دن میں کسی وقت اپنا عذاب نازل کر دے تو معبودان باطل اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ پھر اللہ تعالی رحمان ہے، سخت گیر نہیں ہے، نافرمان بندوں کو مہلت پر مہلت دیتا رہتا ہے تاکہ توبہ کرنا چاہیں تو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو اصلاح کر لیں۔ اسی طرح ایک ایک آیت کو پڑھتے چلی جائیں تو بے شمار باتیں اور بھی معلوم ہوگی۔ آپ اپنا ذہن لگا کر پڑھیں گی تو آپ بھی نہ جانے قرآن کریم سے کیا کیا موتی نکال سکتی ہیں، کیا کیا باتیں اخذ کر سکتی ہیں، اس لیے کہ قرآن ہر ایک کی اپنی کتاب زندگی ہے، سب کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور جو جس انداز سے مطالعہ کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن و دماغ کو قرآن کریم کے علوم و معارف کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ براہ راست کریں، اور قرآن کو سامنے رکھ کر آپ ماشاءاللہ اب عربی زبان جاننے لگی ہیں، سمجھنے لگی ہیں، تو ڈائریکٹلی قرآن کریم سے بھی استفادہ کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔